الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الخلق وخاتم النبیین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ جی آج ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے وکالہ۔ اس کو وکالہ بھی پڑھا جاتا ہے اور واو کے کسرہ کے ساتھ وکالہ بھی پڑھا جاتا ہے، اور یہی جس کو ہم وکیل اور وکالت کہتے ہیں، جس کو ہم وکیل اور وکالت کہتے ہیں، یہ وہی وکالہ اور وکالہ ہے۔ کسی کو نائب بنانا، کسی کے سپرد کوئی کام کر دینا کہ تم میرا یہ کام کر دو اپنی طرف سے۔ اس کو لغوی اعتبار سے اس کا کیا معنی ہے اور اصطلاحی اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، پہلے تو ہم یہ پڑھتے ہیں، پھر اس کے دیگر احکام و مسائل کی مشروعیت کی طرف جائیں گے، اس کا حکم پڑھیں گے۔ لغوی اعتبار سے وکالہ یا وکالہ، واو کے کسرہ یا واو کے فتح کے ساتھ، یہ باب تفعیل سے ہے۔ جیسے باب صرف یصرف تصریف ہے، اسی سے وکلا یوکلو توکیل، وکلا یوکلو توکیل و وکالہ، توکیلاً و وکالتاً و وکالتاً دونوں طرح پڑھا جاتا ہے۔ اور اس کے دو معنی ہیں۔ پہلا معنی حفاظت کرنا، پہلا معنی ہے حفاظت کرنا، جیسا کہ قرآن کریم میں یہ اس معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، مومنوں نے کہا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور وہ اچھا کارساز ہے، یعنی محافظ ہے، اچھی حفاظت کرنے والا ہے، اس سے بہترین کوئی محافظ نہیں ہے۔ دوسرا اس کا معنی ہے کسی کے سپرد کر دینا، کسی کے سپرد کر دینا، یعنی کسی پہ بھروسہ کرنا، اعتماد کرنا، جیسے کہ قرآن کریم میں ہی اللہ تعالیٰ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتا ہے وتوکل علی اللہ، وتوکل علی اللہ، اور اللہ کے جو ہے اللہ پر بھروسہ کرو، یعنی اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد کر دو، اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد کر دو۔ آپ جانتے ہیں کہ جب آپ کسی کو اپنا وکیل یا اپنا نائب بناتے ہیں تو آپ اس وجہ سے اسے اپنا نائب اور وکیل بناتے ہیں کہ وہ آپ کی جگہ پر آپ کی چیز کی حفاظت کرے، یا آپ کے عہدے کی، یا آپ کے منصب کی، یا آپ کے کام کو احسن طریقے سے سر انجام دے، تو یہ ایک طرح کی حفاظت ہوتی ہے۔ اور اسی طرح آپ اس کے سپرد کرتے ہیں، چونکہ یہ وہ اختیارات جو آپ کے پاس ہوتے ہیں وہ آپ کسی دوسرے کو دے دیتے ہیں عارضی طور پر کہ آپ میری طرف سے یہ کام کر دو، تو یہ سپرد کرنا بھی ہے اور حفاظت کرنا بھی ہے۔ معروف جو وکالت یا وکیل بننے کا جو ہمارے ہاں مطلب کہ شعبہ ہے، یا جو یہ لفظ استعمال ہوتا ہے وکالت یا وکیل، یہ دونوں کے لیے مستعمل ہے اور اس میں دونوں کا آپس میں تعلق ہے۔ شرعی اعتبار سے جب ہم بات کرتے ہیں اس کے معنی کی، یعنی وکیل وکالت کے وکالہ، اس کو ہم نے کہا وکالہ یا وکالہ، شرعی اعتبار سے اس کا کیا معنی ہے؟ کسی صاحب اختیار یا صاحب تصرف کا، یعنی جسے تصرف کا حق ہے، جو بذات خود مالک ہے کسی کام کا، کسی صاحب اختیار یا صاحب تصرف کا اپنے جیسے صاحب تصرف کا اس چیز میں نائب بننا جس میں نیابت ہو سکتی ہو۔ یہ تعریف انتہائی قابل غور ہے۔ صاحب اختیار یا صاحب تصرف کا اپنے جیسے صاحب تصرف یا صاحب اختیار کا نائب بننا اس چیز میں جس میں نیابت ہو سکتی ہو۔ اس کا مطلب یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں انسان دوسرے کا نائب نہیں بن سکتا، جیسے کہ انسان کی ذاتی معاملات ہیں، پرسنلی معاملات ہیں۔ اسی طرح مثلا انسان نماز پڑھتا ہے، اب نماز میں کسی کا کوئی نائب نہیں بن سکتا، یہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں نیابت جائز نہیں ہے۔ اسی طرح زندگی کی حالت میں کسی کی طرف سے روزے نہیں آپ رکھ سکتے، زندگی کی حالت میں کسی کی طرف سے اگر کوئی زندہ ہے تو اس کے روزے نہیں رکھے جا سکتے۔ ہاں اگر کوئی فوت ہو گیا، اس پر روزوں کی قضا ہے، تو اس کے بارے میں نبی کریم علیہ تحیت و تسلیم کی طرف سے حدیث موجود ہے۔ اسی طرح جیسے نماز نہیں پڑھی جا سکتی، راجح قول کے مطابق کسی کی طرف سے قرآن کی تلاوت بھی نہیں کی جا سکتی، کسی کی طرف سے قرآن کریم کی تلاوت بھی نہیں کی جا سکتی۔ جیسے ہمارے ہاں یہ رسم چلتی ہے کہ جب کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کے رشتہ دار عزیز و اقارب مساجد کا چکر لگاتے ہیں، مساجد میں گھومتے ہیں قرآن اکٹھے کرنے کے لیے، مجھے قرآن دے دو، 2 قرآن دے دو، اتنے پارے دے دو، میں نے اپنے فلاں کے اصالے ثواب کے لیے اس کو بخشنا ہے، اس کی روح کو۔ تو یہ صرف کھانے پینے کے ہیلے اور بہانے ہیں۔ تو مطلب یہ ان لوگوں نے ایجاد کیے ہیں جنہوں نے اپنے پیٹ کا اس کو ذریعہ اور سبب بنایا پیٹ کو بھرنے کا، وگرنہ صحیح احادیث میں اس کی کوئی واضح دلیل نہیں ملتی کہ فوت ہونے والے کو قرآن کی کچھ آیات پڑھ کے بخشنا، اس کو اصالے ثواب کرنا۔ اگرچہ یہ مسئلہ علماء کے درمیان اختلافی ہے، لیکن راجح قول یہی ہے کہ نیابتاً کسی کی طرف سے قرآن کریم پڑھ کر اس کی روح کو بخشنا یہ جائز نہیں ہے، واللہ اعلم۔
وکالت کی مشروعیت، یعنی یہ شرعی طور پہ مشروع ہے، ہماری شریعت میں اس کی اجازت ہے جب تک اس میں کوئی ایسی چیز نہ ہو جو جس کے اندر کوئی قباحت ہو تو وکالت ہو سکتی ہے. جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نساء آیت نمبر 35 میں وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا. اگر تم دونوں کے درمیان مخالفت سے ڈرو، یعنی میاں بیوی کی بات ہو رہی ہے، اگر تم دونوں کے بہم اختلاف سے ڈر ہو تو پھر ایک منصف اور ثالثی جو ہے وہ اس مرد کے گھر والوں سے منتخب کرو، اس کے قریبی رشتہ داروں میں سے، اور ایک عورت کے گھر والوں میں سے مقرر کر کے وہ فیصلہ کر دیں. جو فیصلہ کر دیں اس کو حتمی مانا جائے گا، جیسے ہم کتاب الطلاق کے اندر پڑھ چکے ہیں. یعنی اگر ان کے آپس میں اختلاف بڑھنے کا خدشہ ہو تو پھر 2 ثالثی اور 2 منصف جو ہے وہ مقرر کیے جائیں گے. ایک کا تعلق مرد کے خاندان سے ہوگا اور دوسرے کا عورت کے خاندان سے. وہ بیٹھ کر فیصلہ کریں گے کہ اب طلاق دلوانی ہے یا ان کی صلح کروانی ہے یا کیا معاملہ ہے، اس پر وہ غور و فکر کریں گے. اب یہاں گویا کہ وہ لڑکا اور لڑکی اپنی اپنی طرف سے ایک ایک وکیل بنا رہے ہیں کہ وہ ان کے وکیل جو ہیں آپس میں بیٹھ کر اس معاملے کو جو ہے وہ کلیئر کریں اور ان کے جو آپس میں اختلافات ہیں ان اختلافات کو ختم کریں، یا تو طلاق سے حل ہو جائیں یا پھر اگر طلاق سے پہلے ہی ممکن ہے حل ان کا صلح صفائی سے، تو جس طریقے سے بھی ممکن ہو وہ دونوں ثالثی جو ہیں وہ دونوں منصف اس کو کلیئر کریں گے. اسی طرح جناب یوسف علیہ السلام نے بھی عزیز مصر سے یہ مطالبہ کیا تھا، جیسا کہ سورہ یوسف آیت نمبر 55 میں ہے. انہوں نے کہا قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم. انہوں نے کہا کہ مجھے زمین کے خزانوں پر مقرر کر دو، یعنی اپنا وکیل بنا دو. مجھے زمین کے خزانوں پر یعنی وزیر خزانہ بنا دو، مجھے وزیر خزانہ بنا دو مجھے. انی حفیظ علیم، ساتھ مطالبے کی وجہ بھی بتائی کہ میں ایسے نہیں طلب کر رہا بلکہ میرے اندر صلاحیتیں ہیں، میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور خوب جاننے والا بھی ہوں. مطلب یہ ہے کہ اس فن کو میں جانتا ہوں. یہ نہیں کہ ایسا وزیر خزانہ بنا دیا جائے کہ جس کو خود جو ہے وہ معاشیات کا اور ان چیزوں کا پتہ ہی نہ ہو، بلکہ انہوں نے باقاعدہ اپنی ڈگری کو پیش کیا. اور ڈگری کیا تھی؟ فرمایا انی حفیظ علیم، کہ بے شک میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور اس بارے میں معرفت بھی رکھتا ہوں، میرے پاس اس بارے میں جو ہے وہ تجربہ اور معرفت ہے. تو انہوں نے اپنے آپ کو یہ پیش کیا ہے عزیز مصر، جو مصر کا بادشاہ، اس کے سامنے کہ مجھے وکیل بنا دو اپنا، میں تمہاری طرف سے وزیر خزانہ بن جاتا ہوں اور میں جو ہے وہ غلے کو محفوظ کروں گا اور اس کو جائز مقامات پہ لگاؤں گا اور اس کا جو بجٹ ہے وہ اس حساب سے اس کو جو ہے وہ تقسیم اور ڈیوائڈ کروں گا، جیسا کہ تفصیل آپ ساری جانتے ہیں اس واقعے کی. یعنی مجھے اپنا وکیل بنا دے. تو یہاں بمانا آپ جیسا کہ جان رہے ہیں کہ یہاں بھی اس کی مشروعیت جو ہے وہ ثابت ہے. سنت میں اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، سنت میں اس کی بہت ساری مثالیں ہیں. نبی کریم علیہ السلام نے اپنے بہت سارے نکاحوں میں جب آپ کسی عورت سے نکاح کرنا چاہتے تو آپ نکاح کا پیغام کسی کی وجہ سے بھیجتے، کسی کے راستے سے، کسی کے وائے سے، یا آپ وسلم کسی کو جو ہے وہ دے ہی دیتے کہ فلاں کی بیٹی سے نکاح کر کے لے آؤ. اس طرح نبی علیہ السلام کے اور حضرت ام حبیبہ کے درمیان جیسا کہ عمر بن امیہ کو حضرت ام حبیبہ سے نکاح کرنے میں وکیل بنایا، اس طرح نجاشی جو ہے وہ بھی وکیل بنا. اس طرح کئی اور نبی علیہ السلام کے جو نکاح ہوئے ہیں ان کے اندر آپ نے بہت سارے صحابہ کرام کو وکیل بنایا ہے. اور قدیم زمانے میں مسلمان جو خلفاء ہوتے تھے، بادشاہ ہوتے تھے، نبی کریم علیہ السلام کی ذات سے لے کر خلفاء تک بہت اہم امور کے اندر وہ وکیل بنایا کرتے تھے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو ہے وہ جو 9 ذوالحجہ کو حج ہوا تھا، یعنی فتح مکہ کے بعد جو پہلا حج تھا، حضرت ابوبکر صدیق کو آپ نے نائب بنا کر بھیجا تھا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج بنا کر بھیجا تھا. اسی طرح جو ہے وہ اور بھی کئی اس کی مثالیں ملتی، جیسا کہ آگے ایک حدیث بھی آئے گی حضرت انیس والی کہ حدود کے نفاذ کے اندر بھی نبی کریم علیہ السلام نے بعض صحابہ کرام کی ذمہ داریاں لگائی ہیں کہ تم جا کر اس کے جرم کی تحقیق کرو کہ کیا آیا یہ جرم ثابت ہو رہا ہے، اگر جرم ثابت ہو جاتا ہے تو ان پر حد لگا کے آؤ. جیسا کہ حضرت انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ نے فرمایا اغدو یا انیس، کہ اے انیس صبح صبح جاؤ اس کی بیوی سے جا کے تحقیق کرو، اگر اس کی بیوی نے بدکاری اور زنا کیا ہے فرجمھا، اسے رجم کر دو، جیسا کہ حدیث معروف اور آگے انشاءاللہ یہ حدیث ریفرنس کے ساتھ آئے گی. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وکیل جو ہے وہ شریعت میں اس کی دلیل موجود ہے. کن چیزوں میں وکیل بن سکتا ہے کن میں نہیں، یہ انشاءاللہ اس کی وضاحت آگے آئے گی. اور پوری امت کا اس مسئلے پر اتفاق ہے، اس مسئلے کے جائز ہونے پر پوری امت کا اجماع اور اتفاق ہے، کیونکہ امت اس کی محتاج ہے. اور بہت سارے لوگ اپنے حقوق جو ہے وہ دوسروں سے طلب نہیں کر سکتے، ان کے اندر صلاحیات نہیں ہوتی، یا بیچارے وہاں گفتگو نہیں کر سکتے. جیسا کہ آج عدالت کے معاملات ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ وکالت کو نہیں جانتے، وکالت کو نہیں جانتے،
اور ان معاملات میں وہ بسا اوقات صرف نہ بولنے کی وجہ سے اپنے حق سے محروم ہو جاتے ہیں، اس وجہ سے ان کو پھر وکیل کرنا پڑتا ہے پیسے دے کر. تو یہ ایک یعنی انسانیت کی ضرورت ہے. تو اس وجہ سے یہ تمام امت کا اس پر اتفاق ہے، اور کوئی بھی ایسا نہیں ہے اہل سنہ میں یا امت میں سے جو اس کی مخالفت کرنے والا. وکالت کا حکم کیا ہے؟ وکالت کا حکم کیا ہے؟ تو اصل تو یہ جائز ہے، کسی کی طرف سے وکیل بننا یا کسی کو اپنا وکیل بنانا اصلاً یہ جائز ہے. جیسے ہم نے نکاح کے اندر بات کی تھی، دیگر احکام کے اندر، کہ اصل اس میں جائز ہے. لیکن ہم نے یہ پہلے جب اصول فقہ پڑھی تھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جائز جو ہوتا ہے نا، مباح، یہ اپنے متعلق اعتبار سے اس کا حکم بدل جاتا ہے. بسا اوقات واجب ہو جاتا ہے، بسا اوقات حرام ہو جاتا ہے، بسا اوقات مباح ہو جاتا ہے، بسا اوقات مکروہ ہو جاتا ہے. اس کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں. جیسے کہ ہم نے طلاق کی بات کی کہ طلاق بعض صورتوں میں واجب ہو جاتی ہے، بعض صورتوں میں جائز ہوتی ہے، بعض صورتوں میں مستحب بھی ہوتی ہے، بعض صورتوں میں مکروہ ہوتی ہے، بعض صورتوں میں حرام ہوتی ہے. اس طرح ہم نے نکاح کی بات کی کہ نکاح کے بھی کئی احکام ہیں. تو حالات و واقعات کے مطابق وکالت کا بھی حکم بدلتا رہتا ہے. یعنی کہ سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ جب کسی مندوب یا مستحب کام کے لیے کسی کی وکالت کروانا مقصود ہو تو اس وقت یہ مستحب اور مندوب اور مباح ہوگی، مستحب ہوگی، افضل ہوگی. جب کسی مکروہ کام کے لیے وکالت ہو تو یہ مکروہ ہوگی. جب کسی حرام کام یا حرام کام میں تعاون درکار ہو کسی وکیل کا تو اس وقت یہ حرام ہوگی، کرنے والے کے لیے بھی اور کروانے والے کے لیے، نہیں، فریقین کے لیے یہ حرام ہوگی. اور جب موکل یعنی جو وکیل بنا رہا ہے اس سے کسی نقصان کو دور کرنا مقصود ہو، ایک مسلمان سے کسی مصیبت کو، اس کی جان کو بچانا مقصود ہو، تب واجب ہو جاتی ہے، تب یہ واجب ہو جاتی ہے. ایک بندہ اگر وکیل ہے، وہ جانتا ہے کہ اس مسلمان کے میں حق کا دفاع کر سکتا ہوں، تو اس کو لازم اس کے لیے ہے کہ وہ اس کی وکالت کرے. صرف عدالت کے اندر نہیں، کسی بھی جگہ پہ اس کی، اگر وہ جانتا ہے کہ یہ بیچارہ زبان ہی نہیں جانتا. مثلا آپ اگر دیکھیں عرب کنٹریز وغیرہ یا جہاں انگلش وغیرہ بولنی ہوتی ہے، عربی وغیرہ بولنی ہوتی ہے، وہاں وہ بندہ بول ہی نہیں سکتا. لیکن اگر ایک عربی دان، عربی جاننے والا ہے، اس کو چاہیے اس کی وکالت کرے. عدالت کے اندر ہو یا عام تھانے کے اندر ہو، کہیں بھی ہو، کسی بھی دفتر کے اندر، کسی جگہ پہ اگر اس کو کوئی مقدمہ اس کا ہے، کوئی کیس ہے، تو اس کو جا کے اس کا دفاع کرے اور اس کی وکالت کرے. اگر وہ جانتا ہے کہ میری وکالت سے یا میرے بولنے سے اس کا فائدہ ہو سکتا ہے اور اس کی جان بچ سکتی ہے یا یہ مسلمان نقصان سے بچ سکتا ہے، تو اس صورت میں پھر وکالت کرنا واجب ہو جائے. جیسے ہم نے نکاح کے اندر، طلاق کے اندر ارکان پڑھے تھے، ایسے وکالت کے بھی ارکان. کون کون سے اس کے ارکان ہیں، یعنی جن کے بغیر یہ جو منصب ہے یہ پورا نہیں ہوتا. تو وکالہ یا وکالہ، اس کے ارکان کیا ہیں؟ 4 ارکان ہیں اس کے. سب سے پہلے موکل، جس کی میں نے ابھی وضاحت کی ہے، وکیل بنانے والا، جو کسی دوسرے سے مدد لیتا ہے کسی کام کے، کسی مسئلے کے حل میں، یعنی وکیل بنانے والا. اس میں شرط یہ ہے کہ شرعی طور پر اس کے پاس اس کام کے حق میں اس کے پاس حق تصرف ہو. یعنی جو کام جس کا وہ کسی کو وکیل بنا رہا ہے، وہ بذات خود اس میں تصرف کرنے کا مالک ہو. اگر اس کے پاس خود ہی اس میں تصرف کا حق نہیں ہے، اس کو مطلب اس کے اندر دخل اندازی کا حق نہیں ہے، تو وہ کسی دوسرے کو وکیل کیسے بنا رہا ہے؟ تو لازم ہے کہ وہ موکل جو ہے وہ تصرف کا حق رکھتا ہو، حق تصرف رکھتا ہو، جس میں وہ کسی دوسرے کو وکیل بنا رہا ہے. لہٰذا بچہ، مینٹل انسان، نشئی جہاز کسی دوسرے کو اپنا وکیل نہیں بنا سکتا، چونکہ وہ بذات خود بھی اپنے کسی معاملے کے اندر اس کو حل نہیں کر سکتا، تو وہ دوسرے کو کیسے اس کے اندر وکیل بنا سکتا ہے؟ یہ ایسے لوگ ہیں کہ جو مکلف نہیں ہیں، ان کے دوسروں کے ساتھ معاہدے، ان کے دوسروں کے ساتھ لین دین اور یہ ساری چیزیں قطعاً بھی نہیں ہو سکتی، چونکہ یہ صاحب اختیار نہیں ہے اور ان کے پاس حق تصرف نہیں ہے. اگر ان میں سے کوئی کام کرتا بھی ہے تو بادشاہ، حکمران یا قاضی ان پر پابندی لگائے گا، ان پر پابندی لگائے گا کہ یہ کاروبار نہیں کر سکتے، چونکہ یہ اس کے اہل نہیں ہیں، دھوکہ کھا سکتے ہیں یا اور مسئلہ ہے، مال اپنا ضائع کر سکتے ہیں. تو اس صورت میں باقاعدہ ایک حجر کا، یا ہجر یا حجر دونوں طرح لفظ یہ پڑھا جاتا ہے، یہ باقاعدہ حدیث کے اندر موجود ہے کہ بادشاہ کو اختیار ہے کہ ایسے شخص کو اس پر پابندی لگا دے کہ کوئی بندہ ایسے خرید و فروخت نہ کرے. کیونکہ بعض لوگ اپنا گھر کا سارا سامان ہی بیچ بیٹھتے ہیں، جیسا کہ نشئی وغیرہ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، اس پہ پابندی لگانی چاہیے. نشے کی حالت میں کچھ بھی کر سکتا ہے. بعض جوئے کے اندر اپنی بیویاں جیسے ہار جاتے ہیں، ایسے یہ نشئی بھی ایسے کام کر جاتے ہیں بسا اوقات. دوسرا وکیل، ایک تو موکل ہے جو وکیل بنا رہا ہے، دوسرا وکیل جس کو وکیل کیا جا رہا ہے، جو نیابتاً کسی دوسرے کی طرف سے اس کی اجازت سے کوئی کام سر انجام دیتا ہے. اس کی 2 شرطیں ہیں، ایک عاقل بالغ ہونا اور دوسرا سمجھدار ہونا. یہ پہلی شرط ہے، اور دوسری معین ہو. یعنی ایک بندہ کہا جی میری طرف سے آپ دونوں میرا گھر بیچ دو، دونوں میں سے کوئی، یا آپ 5 لوگوں میں سے کوئی میرا گھر بیچ دو. اب یہاں اس کو ہم وکیل نہیں کہیں گے، چونکہ وکیل متعین اور معین نہیں ہے.
لہٰذا ضروری ہے کہ ان دونوں میں سے کہے کہ آپ احمد اور زید، آپ میں سے زید میرا گھر بیچ دو، میرا گھر بکوا دو، یا اس کو سیل کر دو، یا میرا فلاں کام کر دو۔ دو ایڈوکیٹ ہیں، ان میں سے کہتا ہے جی فلاں نامی شخص کو کہتا ہے کہ آپ میرا کام کریں، یہ نہیں کہ وہاں جائے ان کے آفس میں دو بندے بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں سے کہ آپ یہ میرا کام کر دو۔ اس میں تعین جب نہیں ہے تو اس وقت تک وہ وکیل نہیں اس کو کہیں گے۔ تو وکیل کے اندر ضروری ہے کہ اس کا تعین ہو اور وہ معین ہو، اور کہے کہ آپ دونوں میں سے کوئی میرا کام کر دے، میرا فلاں گھر بیچ دے، یہ درست نہیں ہے جب تک ان کا تعین نہیں کرے گا۔ تیسرا جو ہے وہ صیغہ یا الفاظ ہیں جو بول کر وہ کسی کو اپنا وکیل بناتا ہے کہ آپ میری طرف سے فلاں کام کر دو۔ یہ دو طرح کے ہوتے ہیں، جیسا کہ ہم طلاق کے اندر بھی پڑھ چکے ہیں، صریح الفاظ اور غیر صریح۔ یعنی یا تو واضح الفاظ بول کر کسی کو اپنا وکیل بنائے، یعنی موکل کی طرف سے ایسے الفاظ صادر ہوں جس سے اس کی رضامندی ظاہر ہوتی ہو، یہ واضح ہوں یا غیر واضح ہوں، یا کنایتاً جسے ہم کہتے ہیں، یعنی وہ کہے کہ میں اپنا فلاں کام میں تجھے اپنا وکیل بناتا ہوں، یا یہ تو یہ کہہ دے، یا پھر وہ یہ کہہ دے کہ تجھے اپنی جگہ پر متعین کرتا ہوں، تجھے اپنی جگہ پر متعین کرتا ہوں۔ یہ غیر صریح ہے لیکن اس کے اندر اشارہ موجود ہے کہ وہ اپنا اس کو وکیل بنا رہا ہے۔ اسی طرح اس کی دوسری جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ اسے کسی مخصوص شرط سے معلق نہ کیا گیا، کسی شرط کے ساتھ معلق نہ کر دے۔ مثلا وہ کسی وکیل کو کہے جی، کسی آدمی کو جا کے کہے کہ اگر زید سفر سے آ گیا تو تم میرے وکیل ہو، اگر زید سفر سے آ گیا تو تم میرے وکیل ہو، اگر رمضان کا مہینہ آ گیا تو تم میرے وکیل ہو۔ اب ان دو صورتوں میں مطلب اگر یہ دونوں شرطیں نہیں پائی جا رہی تو وکالت کا جو یہ کام ہے، یہ حکم جو ہے یہ لاگو نہیں ہوگا، یہ اس کو ہم جو ہے وہ اس کو اپلائی نہیں کریں گے، چونکہ دو شرطوں میں سے ایک شرط بھی نہیں پائی جا رہی یا دونوں ہی پائی جا رہی۔ اب اگر وہ کہتا ہے جی آپ اگر زید آئے گا تو میرے وکیل ہیں، اب یہ ایک ایسی شرط ہے کہ جو اگر زید نہ آیا تو یہ اس کا مطلب یہ ہو ہی نہیں سکے گی، اگر آ جاتا ہے تو پھر ہو سکتا ہے اس کی رائے بدل سکتی ہے، اس وجہ سے یہ دو شروط اس کے اندر ضروری اور لازم۔ چوتھی اور آخری جو اس کا رکن ہے وہ ہے موکل فی۔ موکل فی، ایک موکل ہے، ایک موکل ہے، اور الفاظ اور صیغے ہیں، اور چوتھی چیز موکل فی، جس کام کی ذمہ داری آپ وکیل کو دے رہے ہیں، یعنی وہ کام جس کی ذمہ داری آپ کسی کو وکیل کو دے رہے ہیں اور اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ میری طرف سے یہ کام کر دو، اس کام کو موکل فی کہتے ہیں۔ اس میں کئی ایک شروط ہیں۔ سب سے پہلے وہ چیز یعنی موکل فی وکیل بنانے والے کی ملکیت میں ہو، یہ نہ ہو کہ کہ آپ ایسا کرو میری طرف سے فلاں کوٹھی بیچ دو، حالانکہ وہ اس کی ہے ہی نہیں، میری طرف سے آپ فلاں جو ہے وہ پل گرا دو، میری طرف سے فلاں ہاسپٹل پہ بلڈوزر چلا دو، یعنی ایسے کام جس کا وہ مالک ہی نہیں ہے، اس کو حق کے تصرف ہی نہیں ہے، اس کے اندر کیسے حکم دے سکتا ہے، کسی کو وکیل کیسے بنا سکتا ہے؟ تو لہٰذا وہ چیز موکل فی وکیل بنانے والے کی ملکیت میں ہو، لہٰذا کسی دوسرے کی ملکیت میں موجود چیز میں کسی کو وکیل نہیں بنا سکتا۔ وہ چیز معلوم اور متعین ہو، اگر معلوم اور متعین نہیں ہے تو اس میں آپ اس کو وکیل نہیں بنا سکتے۔ اسی طرح مثلا وہ کہے کہ میرے 5 گھر ہیں، ان میں سے ایک گھر بیچ دو، ان میں سے ایک گھر بیچ دو۔ اب وہ بندہ اس کی طرف سے اگر بیچ دیتا ہے، بعد میں کہتا نہیں میں نے تو یہ گھر کہا ہی تھا آپ کو، اس کا مطلب یہاں وکالت غیر واضح ہے، لہذا متعین ہونی چاہیے۔ جس چیز کے اندر آپ کسی کو وکیل بنا رہے ہیں، آپ کہیں کہ میری طرف سے یار میرا کام کر دو، لیکن کام بتائے نا، وہ کام کون سا ہے؟ طلاق کا معاملہ ہے، خلع کا معاملہ ہے، یا مطلب عدالت کے اندر کوئی کیس ہے، یا کوئی چیز خرید و فروخت کا معاملہ ہے، یا کسی کے ساتھ کوئی مطلب کہ لین دین کا معاملہ ہے، پہلے بتاؤ تو صحیح کس کے اندر آپ وکیل بنانا چاہ رہے ہیں۔ اسی طرح اس کی شروط میں سے یہ کہ اس چیز میں نیابت اور وکالت ہو سکتی ہو، ان چیزوں میں وکیل نہیں ہو سکتا جن میں نیابت جائز ہی نہیں۔ کوئی بندہ کہ میری طرف سے زور کی نماز پڑھ دو، میری طرف سے مغرب اور عشاء آج پڑھ لو، میں چونکہ تھوڑا بیزی ہوں، یا میری طرف سے 5 پارے قرآن کے پڑھ دو تو میں آج بیزی ہوں، انشاءاللہ ہم دونوں کو اجر مل جائے گا۔ یہ بالکل اسی طرح جیسے فوج شدگان کی طرف سے قرآن کے پارے لینے بھاگ پڑتے ہیں مساجد میں، وہ بھی اسی سے ملتی جلتی چیز ہے۔ تو وکالت جائز ہے تو وکیل جو ہے وہ اس کے اندر وکالت کا حکم لاگو ہوگا، وگرنہ کسی صورت میں بھی اس کے اندر شرعاً نیابت جو ہے وہ جائز نہیں ہے تو وکالت بھی نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح کسی زندگی میں اس کی طرف سے روزے رکھنا وغیرہ بھی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح اس کی شروط میں سے یہ ہے کہ وہ چیز یا کام مباح اور جائز ہو، لہذا کسی حرام اور ناجائز کام میں وکالت درست نہیں، کسی حرام اور ناجائز کام میں وکالت درست نہیں ہے، جیسا کہ ظلم میں کسی کی وکالت کرنا۔ آج کل جو ایڈوکیٹ وغیرہ ہوتے ہیں، اگرچہ ان کے پاس عدالت کی طرف سے لائسنس موجود ہوتا ہے، لیکن آپ دیکھتے ہیں بہت سارے جرائم کا وہ ان کے سامنے دیوار بن کے کھڑے ہوتے ہیں، ان کی پشت پناہی کر رہے ہوتے ہیں۔ یعنی آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے مجرمین جو ہیں ان کی حمایت وکیل کرتے ہیں، یعنی اس کو پتا ہوتا ہے کہ میرا چاچو، میرا فلان، میرا کزن، میرا فلان جو ہے وہ وکیل ہے، ایڈوکیٹ ہے، لہٰذا میں کسی غریب کو مار لوں گا، پیٹ لوں گا، اس کی زمین غصب کر لوں گا، اس کا گھر غصب کر لوں گا، مجھے کون پوچھنے والا ہے؟
چونکہ میرا ایڈوکیٹ تو اپنا ہے، وکیل کرنے کی ضرورت ہی نہیں، ہمارا اپنا وکیل ہے، کسی کے گھر پہ قبضہ کر لوں گا، مجھے کیا مسئلہ ہے، وکیل ہمارا اپنا ہے۔ اور وکیل صاحب نے بھی کہا ہوا ہے کہ کوئی آپ کا مسئلہ ہو آپ مجھے بتائیں، غلط ہو صحیح ہو میں آپ کا دفاع کروں گا، جیسے آج کل معاملہ چل رہا ہے۔ یعنی ہمارے ہاں بلکہ اگر آپ کہیں تو جو صحیح معاملے ہوتے ہیں اس میں کوئی وکیل جلدی بنتا ہی نہیں، جو صحیح معاملات ہوتے ہیں، جو مظلوم ہوتا ہے، مظلوم کا وکیل کو بننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا، الا ماشاء اللہ، ماں سوائے چند ہے کہ اکثر لوگ تو جرائم کے اندر وکیل بنتے جہاں پیسے زیادہ ملیں، یعنی مجرم کو بھی پتا ہوتا ہے کہ میں غلط ہوں، لہٰذا وہ جتنے پیسے مانگے گا اس کو دینے پڑیں گے کیونکہ وہ غلط ہے، اور ان کو پتا ہے کہ جو حق پر ہے اس کا دفاع آسانی سے ہو جائے گا، لہٰذا پیسے بھی وہ کم دے گا۔ تو اس وجہ سے عموماً وہ جو ظلم ہوتا ہے اس کی پشت پناہی کرتے ہیں، اور جو ظالم ہوتا ہے اس کی پشت پناہی کرتے ہیں، اس کی حمایت کرتے ہیں، لیکن مظلوم کے ساتھ چلنے کے لیے بہت کم لوگ ہوتے ہیں، مظلوم کے ساتھ چلنے کے لیے بہت کم لوگ ہوتے ہیں۔ لہٰذا کسی ظلم میں کسی کی وکالت کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے، کسی حرام چیز کے اندر، حرام کام کے اندر بھی وکالت کرنا جائز نہیں ہے، نشہ آور اشیاء کی خرید و فروخت کے اندر کسی کا وکیل بننا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ مثلا کوئی بندہ جو ہے وہ کسی کی طرف سے کسی ایسی کمپنی میں لگ جائے جو نشے آور چیزیں بناتی ہے، نشہ آور چیزیں تیار کرتی ہے، جیسا کہ سگریٹ ہیں، اس طرح کی چیزیں ہیں، ان کا ایک مطلب کہ بطور ایک ان کا پارٹنر بن کے لوگوں سے ڈیلنگ کرتا ہے، جس کو پراپرٹی ڈیلر کہتے ہیں، جیسا کہ مثلا غلط لوگوں کی زمینیں غصب شدہ، ان کے پلاٹ وغیرہ جو غلط معاملات ہے اس میں پراپرٹی ڈیلر بن جاتا ہے، یا ڈیلنگ کرتا ہے لوگوں سے کسی حرام کمپنی جو غلط کمپنی ہے ان کے معاملات کی۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کے اندر یہ وکالت قطعاً بھی جائز نہیں ہے، حرام کاموں میں وکالت نہیں ہو سکتی۔ اگلا مسئلہ ہے کن کاموں میں وکالت جائز ہے اور کن میں ناجائز ہے، کن کاموں میں وکالت جائز ہے اور کن کاموں میں وکالت ناجائز ہے، یہ ایک اس کے علاوہ مختلف مسئلہ ہے، اور اس کے اندر حقوق اللہ اور حقوق العباد اور کئی چیزیں آتی ہیں۔ حقوق اللہ میں جمہور اہل علم کے ہاں حدود کے نفاذ اور تحقیق میں، حدود کے نفاذ اور تحقیق میں جو ہے وہ وکالت ہو سکتی ہے، جیسا کہ بہت ساری حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے بعض صحابہ کرام کی ذمہ داری لگائی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے اندر حضرت علی قاضی تھے، حضرت علی نے حضرت حسن کی ڈیوٹی لگائی کہ تم جو ہے ولید کو کوڑے لگاؤ۔ اس طرح کے کئی اور واقعات ہمیں ملتے ہیں احادیث کے اندر، ایسی چیزیں ملتی ہیں کہ جن کے اندر جو ہے وہ خلفاء نے، نبی کریم علیہ السلام نے حد کے نفاذ میں، حد کو نافذ کرنے میں، چور کو اس کی سزا دینے میں، زانی کو اس کی سزا دینے میں، یا اسی طرح دیگر جو جرائم ہیں ان کی سزا دینے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کی ڈیوٹی لگائی اور ان کو اپنا وکیل بنایا ہے۔ جیسے کہ حضرت انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، اور واقعہ وہ کیا ہے، ایک لمبی حدیث ہے، اختصار کے ساتھ میں ذکر کرتا ہوں کہ ایک آدمی نبی کریم علیہ السلام کے پاس آیا اور اس نے کہا اللہ کے رسول میرا ایک معاملہ ہے، معاملہ یہ ہے کہ میری جو ہے وہ میرے بیٹے نے فلاں کی جو لونڈی ہے یا فلاں کا جو بیٹا ہے اس کے فلاں کی بیٹی سے بدکاری کر لی ہے۔ تو لوگوں سے پوچھا، لوگوں نے کہا آپ ایسا کرو کہ آپ جو ہے وہ 100 بکریاں اور اتنا مال جو ہے وہ دے دو، ایک لونڈی دے دو اور ایک اتنی 100 بکریاں دے دو اور تمہاری جان چھوٹ جائے گی، لہذا یعنی تمہارے اوپر حد نہیں لگے گی۔ تو کہتے ہیں کہ بعد نے کہا کہ نہیں، اس کے اوپر تو حد ہے، 100 کوڑے ہیں اور جلا وطنی ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آئے تو آپ نے فرمایا کہ جس نے زنا کیا تھا اس کو تو آپ نے کوڑے لگوائے، اور جس لڑکی کے ساتھ یہ کام ہوا تھا، جس عورت کے ساتھ وہ شادی شدہ تھی کیونکہ اس آدمی کی بیوی تھی، تو نبی علیہ السلام نے حضرت انیس کو بھیجا، آپ نے فرمایا اغدو یا انیس الی امراتی ھذا فإن اعترفت فرجمھا، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ آپ نے کہا کہ اے انیس، یہ صحابی، آپ نے کہا کہ اے انیس صبح صبح جاؤ اور اس عورت کے پاس یعنی اس آدمی کی بیوی کے پاس جاؤ جس نے بدکاری کی تھی، شادی شدہ کے لیے آپ جانتے ہیں رجم کی سزا ہے، تو وہ شادی شدہ تھی۔ اب میں کہ اس آدمی کی بیوی کے پاس جاؤ اور اس سے جا کر اعتراف کرواؤ، اگر وہ اعتراف کر لے اپنے گناہ کا تو اسے رجم کر دو، اب آپ دیکھیں کہ معاملہ حد کا ہے، حد کے نفاذ کا ہے، لیکن اللہ کے نبی نے سب سے پہلے تحقیق کی ذمہ داری لگائی ان کی، اور میں کہ اگر تحقیق سے ان کی بدکاری اور گناہ ثابت ہو جائے تو ان کو اپنی طرف سے تم رجم کر دو، یعنی گویا کہ میرا نائب بن کے میری طرف سے یعنی آپ ان کو وکیل بنا رہے ہیں اپنا حد کے نفاذ میں۔ اور بھی کئی واقعات ایسے ملتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام نے حدود کے نفاذ کے اندر، حقوق اللہ کے اندر بھی لوگوں کو جو ہے وہ نائب بنایا۔ ایسے ہی روزے کے اندر جیسے ہم نے دیکھا کہ روزے کے اندر بھی اگر کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اس فوت ہونے والے کی طرف سے اس کے اہل خانہ کو روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، اگر اس پر روزوں کی قضا ہے تو اس کی طرف سے روزے رکھے جائیں۔
حقوق العباد میں بھی وکالت جائز ہے، جیسا کہ خرید و فروخت ہے، نکاح ہے، طلاق ہے، وغیرہ وغیرہ. یہ مسائل ہم پڑھ چکے ہیں، بیع کے اندر بھی، نکاح کے اندر بھی ہم یہ مسائل پڑھ چکے ہیں. لڑائی جھگڑے میں لوگوں کے حقوق میں حقدار کو اس کا حق دلوانے کے لیے وکالت جائز ہے، جیسا کہ عدالت وغیرہ میں. اس کی کئی ایک وجوہات ہیں، یعنی لوگوں کے معاملات میں وکالت کیسے جائز ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ بعض لوگوں کو اس کی ضرورت ہوتی ہے، بعض لوگوں کو اس کی ضرورت ہوتی ہے، وہ بذات خود نہیں کر سکتے. بعض لوگ جو ہوتے ہیں ان میں سے وہ قوانین کی عدم معرفت کی وجہ سے اپنے حقوق کا دفاع کرنے سے قاصر ہوتے ہیں، یا تو زبان نہیں آتی، یا زبان تو آتی ہے لیکن قوانین سے ان کو معرفت نہیں ہوتی. ہمارے ہاں قوانین ہوتے ہیں، فلاں دفعہ 203 ہے، دفعہ 204 ہے، اس کا لا کیا ہے، فلاں چیز کا لا کیا ہے. مختلف قسم کے جو قوانین ہوتے ہیں ان کو ہماری عوام تو بیچارے جانتے ہی نہیں. تو یہ وہ بندہ ان سے جا کے کیس لڑ سکتا ہے جو بندہ ان قوانین کو، ان جو مطلب کہ نظام اس کو جانتے ہیں کہ فلاں جو دفعہ ہے وہ کس چیز کی ہے، فلاں دفعہ جو ہے وہ کس چیز کی ہے. یہ ساری چیزوں کو جو جانتا ہے وہی ان کے ساتھ عدالت میں جا کے مقدمہ لڑ سکتا ہے. اس وجہ سے لوگ محتاج ہیں، اور بسا اوقات زبان سے بھی نہ واقف ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے اب اگر اس کو اس جج کی زبان ہی نہیں آتی جس کے سامنے مقدمہ پیش کر رہا ہے، تو کیسے اپنا معافی ضمیر اس کو بیان کرے گا؟ تنبیہ اس میں شرط یہ ہے کہ حقدار کو حق دلوانا اور مظلوم کی حمایت کرنا مقصود ہو. مظلوم کی حمایت کرنا اور حقدار کو حق دلوانا مقصود ہو. اس صورت میں یہ ہو سکتی ہے نیابت، وگرنہ اگر اس کے علاوہ جو ہے وہ مظلوم کی حمایت کرنا ہو یا حقدار کے علاوہ غیر حقدار کو حق دلوانا مقصود ہو، تو پھر اس کے اندر جو ہے وہ یہ نیابت جو ہے وہ قطعاً بھی جائز نہیں ہے اور نہ کی جا سکتی ہے. وکالت کے اختتام کے طریقے، یہ ہمارا آج کا آخری موضوع ہے، اور اس موضوع کا آخری یہ مطلب کہ جز ہے کہ وکالت کب ختم ہو سکتی ہے. یعنی کن صورتوں میں جو آپ نے جس سے معاہدہ کیا ہے اس کو اپنا وکیل بنایا ہے، یہ اس سے آپ کا معاہدہ ختم ہو جائے گا. یعنی وکالت کب ختم ہوگی؟ تو مندرجہ ذیل میں سے کسی ایک سے وکیل کی، یعنی مندرجہ ذیل چیزوں میں سے کسی ایک چیز سے وکالت ختم ہو جائے گی. نمبر ایک، وکیل بنانے والے کے معزول اور فسخ کرنے سے. یعنی جس نے کسی کو وکیل بنایا ہے وہ اپنے وکیل کو معزول کر دے، جیسے عدالت بھی ہو سکتی ہے یا اور بھی ہو سکتا ہے، وہ کہیں کہ میں نے آپ کو معزول کیا، یعنی آج کے بعد آپ میرے وکیل نہیں بن سکتے. وہ صراحت کر دے کہ آپ میرے وکیل نہیں بن سکتے. اسی طرح وکیل بنانے والا اس کام میں خود انوالو ہو جائے، مطلب خود اس میں دخل اندازی دینا شروع کر دے. ایک بندے نے وکیل بنایا اور وکیل بنانے کے بعد وہ خود آ جاتا ہے، اس کو سائڈ پہ کر دیتا ہے، کہتا ہے میں یہ کام کرتا ہوں، لہٰذا اس سے بھی وکالت ختم ہو جائے گی، اس سے بھی وکالت ختم ہو جائے گی. یعنی ایک طریقہ ہے جس سے، جیسے ہم نے کہا تھا نا بے کتاب البیوع کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ کن کن طریقوں سے بے فسخ ہو جاتی ہے، بے ختم ہو جاتی، سودا ختم ہو جاتا ہے، کینسل ہو جاتا ہے. تو یہ وکالت کے کینسل ہونے کی صورتیں ہیں. یعنی یا تو وکیل بنانے والا اس کو ختم کر دے، یا یہ ہے کہ وہ خود اس میں دخل اندازی شروع کر دے اور وکیل کو لگے کہ اب یہ خود چاہتا ہے اس میں آنا، لہذا وہ سائڈ پہ ہو جائے. اس کام کا پورا ہو جانا، یعنی بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کسی بندے کو اپنا صرف ایک کام کے اندر وکیل بنایا ہے، آپ نے کہا یار میرا مسئلہ عدالت میں چل رہا ہے، آپ اس میں میرے وکیل ہیں. اب مسئلہ جب حل ہو جائے گا تو وکالت ختم ہو جائے گی، صاف ظاہر ہے. اب یہ تو نہیں کہ وکیل صاحب جو ہے وہ ہر مہینے آپ کے پاس آئیں اور کہیں کہ میں آپ کا وکیل ہوں پکا پکا تا حیات، لہٰذا آپ مجھے جو ماہانہ دیتے تھے وہ دیتے رہو. نہیں، آپ کہیں کہ بھئی ہمارا جو معاہدہ ہوا تھا وہ کام ہو چکا ہے، کیس جو ہے وہ حل ہو چکا ہے، اب آپ میرے وکیل رہ ہی نہیں. تو کام پورا ہونے تک جو ہے وہ آپ کی وکالت کر سکتا ہے. آپ اس کو وکیل بنائیں گے، جب آپ کا کام ہو جائے گا اس کے بعد وہ کہے گے مجھے وکالت کے پیسے دو. یعنی بعض لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں میں آپ کا وکیل ہوں، آپ مجھے وقتاً فوقتاً چکر لگاتے رہتے ہیں کہ آپ مجھے فیس دیتے رہا کریں، کوئی آپ کا مسئلہ ہو میں حل کرتا رہوں گا. آپ کہیں گے ہمارا جو کام تھا وہ ہو چکا ہے، لہٰذا اب آپ ہمارے وکیل نہیں ہیں. تو کام کے مکمل ہونے تک جس کام میں آپ نے اس کو وکیل بنایا ہے اس کی صلاحیت ختم ہو جائے گی اور وہ وکیل ختم ہو جائے گی. اسی طرح جس سے وکالت ختم ہو سکتی ہے وہ وکیل یا وکیل بنانے والے کی صلاحیت یا اہلیت کا ختم ہو جانا. یعنی یا تو وکیل کی صلاحیت ختم ہو جائے، مثلا عدالت اس کا لائسنس کینسل کر دے، عدالت کسی وکیل کا لائسنس کینسل کر دے، یا وکیل بننے والا مینٹل ہو جائے، اس کا دماغ ہی جاتا رہے، یا نشئی اور جہاز بن جائے. اسی طرح وکیل بنانے والا بھی ہو سکتا ہے، مطلب وکیل بنانے والا آدمی جو ہے وہ پاگل ہو جائے، مطلب یا یہ ہے کہ اس کا جس وجہ سے اس نے وکیل بنایا تھا وہ معاملہ ہی نہ رہے. تو اہلیت کا ختم ہو جانا، جیسا کہ دونوں میں سے کسی ایک کی موت کا واقع ہو جانا یہ بھی ہے. مطلب ایک آدمی نے کسی کو وکیل کیا لیکن وکیل موت آ جائے، اس کو وکیل فوت ہو جائے یا وکیل کرنے والا فوت ہو جائے،
تو دونوں صورتوں میں ہی یہ وکالت کا جو حکم ہے یہ ختم ہو جائے گا، یعنی وکالت کینسل ہو جائے گی، چونکہ دونوں میں سے ایک ہی صلاحیات ہی نہیں رہی، وکیل کی عدالت نے اس کا لائسنس کینسل کر دیا ہے، یا پھر دونوں میں سے کوئی مر گیا ہے، یا پھر یہ ہے کہ وہ چیز جس کے بارے میں اس نے وکیل بنایا گیا تھا، جیسے آگے آ رہا ہے، وہ اس میں جاتی رہے۔ وکیل کا اپنے آپ کو خود بیچ میں سے نکال لینا، یعنی وکیل جو ہے وہ مطلب استعفیٰ دے دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جی میں آپ کا کام یہ نہیں کروں گا، اپنا کام خود کرو تم، تو اس سے بھی وکالت کینسل ہو جائے گی۔ جیسے ہم نے کہا تھا نا کہ بے کے اندر دونوں میں سے کوئی ایک جو ہے وہ انکار کر دے کہ میں اس بے کو لاگو نہیں کروں گا، یا میں اس کو قبول نہیں کرتا، شروط غیر موافق ہیں یا کوئی اور وجہ ہے، اسی طرح وکیل اپنے آپ کو وکالت سے نکال لیتا ہے، تو اس صورت میں بھی وہی وکالت جو ہے وہ لاگو نہیں ہوگی، چونکہ یہ کینسل ہو چکی ہے، اس نے خود کینسل۔ فریقین کی رضامندی لازم ہے، فریقین کی رضامندی لازم ہے، جب رضامندی نہیں ہوگی تو لہذا معاملہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح جس چیز میں وکالت سپرد کی گئی تھی، یعنی جس کام کے لیے اس کو وکیل بنایا گیا تھا، وہ کام مطلب وہ ہلاک ہو جائے، وہ چیز ہی ہلاک ہو جائے، مثلا مثال کے طور پر آپ نے کسی جانور، کسی مویشی کا کیس ہے، وہ چور چوری کر کے لے گیا ہے، اب آپ وہ کیس لڑ رہے ہیں، یعنی جس چیز کے بارے میں کیس لڑا جا رہا ہے، اب وہ چیز ہی ختم ہو جاتی ہے، تو یا جیسے ہم نے کہا مکمل ہو جائے یا وہ ہلاک ہو جائے، تو اگر ہلاک ہو جاتی تو اس صورت میں وہ آپ کو کہاں سے دے گا؟ تو یہ ایک صورت بعض فقہاء نے ذکر کی ہے، یعنی جس چیز میں وکالت سپرد کی گئی ہو اس کا ہلاک ہو جانا، یا وکیل بنانے والے کی ملکیت سے نکل جانا، وکیل بنانے والے کی مثلا میں آپ کو ایک اس کی مثال دیتا ہوں، عدالت میں کیس چل رہا ہے کسی فیکٹری کا کیس چل رہا ہے، اب وہ کیس جو ہے اس نے اس وجہ سے بنایا ہوا ہے چونکہ وہ چیز اس کے ابھی نام ہے، لیکن عدالت جو ہے وہ آرڈر جاری کر دیتی ہے کہ اس کے نام سے اس کو کینسل کر دیا گیا چونکہ یہ بندہ حقدار نہیں۔ اب جب وہ حقدار ہی نہیں رہا، اس کے اندر وکیل کیسے بنا سکتا ہے؟ قانونی طور پہ وہ اس کا حقدار ہی نہیں رہا، اگرچہ وہ شرعی طور پہ اس کا اصل مالک ہے بھی، لیکن قانون میں تو صاحب انہوں نے قانون دیکھنا ہے اس کے پاس کوئی چیز ہے کہ نہیں، یعنی یہ صورتیں بن سکتی ہیں، یا وہ چیز ہی ہلاک ہو جائے جس چیز میں آپ کسی کو وکیل بنا رہے ہیں۔ تو مثلا میں آپ کو اس کی مثال ایک اور دیتا ہوں، آپ نے کسی کو وکیل بنایا کہ میری طرف سے فلاں کی بیٹی سے نکاح کر کے لے آؤ، اسے آپ میری طرف سے، جیسے قدیم زمانے میں ہوتا تھا، تو وہ آدمی جب گیا تو آگے سے پتا چلا کہ وہ تو فوت ہو گئی، جس کا نکاح کر کے لانا تھا وہ تو فوت ہو گئی ہے، اب صاحب ظاہر ہے کہ جو آپ نے اس سے وکالت کا معاملہ کیا تھا وہ ختم ہو گیا، کیونکہ جس چیز میں آپ نے اس کو وکیل بنایا وہ معاملہ ہی نہیں رہا، وہ چیز ہی ختم ہو گئی ہے، تو ایسا ہو سکتا ہے صورت یہ نکل سکتی ہے اس کی۔ اسی طرح جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ مدت معاہدہ ختم ہو جائے، مدت ختم ہو جائے، آپ کسی کو ایک مہینے کے لیے اپنا وکیل بناتے ہیں کہ آپ ایک مہینے کے لیے میری طرف سے لوگوں سے ڈیلنگ کریں، آپ ایک مہینے کے لیے، ایک سال کے لیے میری طرف سے آپ میری چیزوں کو سیل کریں یا میری ڈیلنگ کریں آپ لوگوں سے، تو میں آپ کو اتنا اس میں سے منافع دوں گا، یہ گویا کہ ایک طرح کا آپ کا وکیل ہے، اس سے آپ کی مدت معاہدہ ختم ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ کمپنیز بڑی بڑی ہوتی ہیں، انہوں نے اپنے جو ہے وہ باقاعدہ ڈیلر بنائے ہوتے ہیں، وہ لوگوں سے جا کے ڈیلنگ کرتے ہیں، مثلا اگر کوئی میڈیسن کی فیکٹری یا کارخانہ ہے یا کوئی بڑی کوئی کمپنی ہے، تو انہوں نے اپنے باقاعدہ ڈیلرز بنائے ہوتے ہیں، وہ لوگوں سے جا کے جو مطلب میڈیکل اسٹور وغیرہ ہوتے ہیں ان سے جا کے وہ ڈیلنگ کرتے ہیں۔ اب اگر ان سے معاہدہ ایک سال کا ہے، ایک سال جو مکمل ہوگا معاہدہ ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح دیگر چیزوں کے اندر جہاں معاہدے کے ساتھ کام ہوتا ہے، اگر جو ہی معاہدہ ختم ہوگا ساتھ ہی وہ آپ کا وکالت جو ہے اس بندے کی ختم ہو جائے گی، کیونکہ وہ ایک مہینے کے لیے تھی، ایک سال کے لیے، تو اس طرح جو ہے وہ مدت ختم ہونے سے بھی وکالت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، کینسل ہو جاتی ہے۔ لہٰذا یہ صورتیں ہیں جن میں وکالت ختم ہو سکتی ہے۔ اور بھی کچھ چھوٹے موٹے مسائل تھے جن کا تعلق وکالت سے تھا، لیکن یہ اہم چیزیں تھیں جن کو پڑھنا مقصود تھا، جو ہم نے پڑھی ہیں، اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ واللہ تعالی اعلم واحکم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔